جنت کے پتے قسط نمبر 57، آخری قسط۔ اور یہ آخری قسط سے سب سے خطرناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں حیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو لگ چکی تھی، سب دیکھ رہے تھے شیلا کی موسیقی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رسوا ہونے جا رہی تھی۔ ساری ریاضت، رضاعت، ساری اطاعت سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ، وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی بند آنکھیں کھولی۔ لاؤنج کا منظر ذرا سا دھندلا رہا تھا۔ اس نے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا جو بہت شوقڈ سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو سر بازار بے عزت کر دیا تھا۔ اس نے روہیل کا چہرہ دیکھنا چاہا جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تایا ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ غیظ، غضب، غصہ، پیشانی کی تنی نسیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ اس نے سائمہ تائی اور اماں کے چہروں کو دیکھا، ہکا بکا۔ گانا اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بڑی ستائشی انداز میں اسکرین کو دیکھتی، ایکسائٹڈ سی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نگاہیں صرف نتاشا سے ہوتی ہوئی سامنے جہان کے چہرے پہ پڑی۔ جہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف چپتے ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا، اور ولید تب اس نے دیکھا۔ ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ اسی پل اس نے ارم کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید۔ یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں۔ یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، نہیں، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید۔ وہ تصاویر کا ایک سلائیڈ شو تھا۔ ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتی اور چلی جاتی۔ ارم اور ولید کی تصاویر اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کسی پارک میں۔ ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھی، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر 2-3 تصاویر کے بعد اسکین شدہ ای میلز اسکرین پہ ابھرتی۔ ان میں سے کچھ فکرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ تصویر اتنی دیر تک اسکرین پہ رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹڈ فکروں کو پڑھ لیتے۔ پھر اگلی تصاویر آ جاتی، ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں میں اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہی کھڑے رہو۔ جہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ تذبذب، سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا تھا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہی رک گئے۔ اس نے تشدد سی نگاہوں سے جہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے نا ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا اس شو کو میں بہت انجوائے کروں گا۔ میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکلا گیا۔ کبھی وہ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کو دیکھتا، کبھی جہان کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا تھا یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ درستی سے بولا، مگر اسی اسلام میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پلیز۔ جہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں قریب آنے سے روکا۔ ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے میں خود نپٹ لوں گا بعد میں، اور ابھی۔ اس نے گشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھے۔ سینیٹر عبد الولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کو گولی مار دیں۔ آؤٹ! سلیمان صاحب ضبط سے بزور بولے تھے۔ ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی۔ اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی، تصویریں تھیں کہ ختم ہو ہی نہیں رہی تھیں۔
یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی، پھپھو رنجیدگی سے بولی تھی۔ حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھی، مگر تایا اور داور کے سرخ چہرے، وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھی۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی، کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ پھپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا اس میں؟ وہ اپنی بات سنوانے کے لیے زور سے بولی تھی۔ اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں، اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ، تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس ہی تصویریں اس نے، اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے ممانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات میں ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ ممانی آگے سے کہہ نہ سکیں۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ، تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے۔ ارم نے ان کو آواز دینا چاہی۔ ارم، جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے ہاں؟ تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ارم، ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں میں زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی، چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی، سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کینٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ آنیسٹلی روہیل، یو ہیو اے ویری انٹرسٹنگ فیملی۔ روہیل نے انہوں کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معصد خانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا، البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، او ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر اوپر واپس جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا ہے کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سی ڈی سویپ کی تھی۔ اوہ جہان، وہ سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط سیڑھی اٹھا لایا تھا، اسے شانے اچکائے۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئی۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی، جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اسے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اور تبھی جہان نے دیکھا۔ اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس سے کہا، میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے؟
ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے دیکھا. دیرین کیوں؟ میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کو چل دے تو. 2 دفعہ کہی گئی بات کو کوئی وجہ ہوتی ہے. میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب. تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا. میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. حیا آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں؟ اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا. مگر ارم، اس کی تو بہت. جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئی. اس کا ذکر مت کرو. جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا. مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا. پھر اسے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دوبارہ دیکھا. کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے. آئی لو یو جہان، آئی ریئلی لو یو. وہ رندھی ہوئی آواز اور فرت مسرت رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی. جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں. میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں. وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا. نور بانو اسی طرف آ رہی تھی. حیا یوں ہی ابایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہاتھ پہ بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا. ہتھیلی سے آنسو پہنچتے اسے فون کان سے لگایا. ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی. وہ مڑ کر چوکٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا. اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے. آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب میں مماثلت. وہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی. میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے. جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی. 3 طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسے جہان کے پشت کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا. اس کی جینس کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی. لیکن اگر جنگ عذاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں. اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ، ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. ان کی ہانڈیاں انہی پہ الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کی تھی کہ جنگ جیتا کون تھا. تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں. جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی. لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے. آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے. کسی کو 1 دن، کسی کو 1 ماہ اور کسی کو کئی سال. اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں. یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے. وہ بہت خوش ہوئے تھے. حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا. چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا. اب ان دونوں کو جنجر بیڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا. صبح قریب تھی، ان کی صبح. اگلا منظر، اور کچھ زیادہ ہی اگلا منظر ہے، اس لیے دھیان سے سننا. وہ پارلر کے ڈریسنگ میرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی مہارت سے اس کا آئی شیڈو لگا رہی تھی. اس نے اپنا گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا. بال وغیرہ بھی بنانے تھے. اونچا جوڑا بنائیں گی کیا؟ بیوٹیشین نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا. حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آنکھیں دیکھی. اچھی لگ رہی تھی. فرینچ نوٹ بنا دو. اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی، اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی. آج نہ پڑھے تو خیر ہے. لڑکی اکتائی تھی. اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں. اسے نفی میں سر ہلایا. اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں. بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اسے سادگی سے الٹا سوال کیا. اوہو، اچھا نکلی پلکیں تو لگا دوں نا؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا.
آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنائی, تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں, اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا. لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی. آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنستی. نہیں, میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تب تمہاری کیا حالت ہوگی. وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوئی. لڑکی نے اچنبے سے اسے دیکھا. کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کر لو, پھر بتاتی ہوں. مزے سے کہتے اسے دوبارہ سر کرسی کی پشت پہ ٹکا دیا. بیوٹیشین لڑکی جز بسی ہو کر آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر سے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی. اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا. گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو, بس تھوڑی تک آئے. نیچے ویسے ہی بند گلا ہے. اسے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا. مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا. اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی. تم نکال رہی ہو یا میں خود نکال لوں؟ اور بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اسے کوئی بعید نہیں تھی. وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی. اس نے ابا سے کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھیں, فوٹوگرافر نہ ہو, مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی. حیا میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی. اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھی. حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھی, مگر کیا فرق پڑتا تھا. اس نے اپنی کلاس فیلوز سے پوچھا, حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور وہ حجاب بھی کیری کر لیں. جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا. اور پھر گھونگھٹ, اور پھر نیچے سے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ سطر پوشی کا فرض ادا کرے. اب کوئی اس کی تصویریں کھینچے یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی. میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو ثنا اس کی ایک طرف آ بیٹھی تھی. آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی. اپنی طرف سے تصاویر کھینچنے والوں کو وہ مسلسل منع کر رہی تھی. حیا آپا پردہ کرتی ہیں, پلیز فوٹو مت کھینچیں. یا اگر کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو وہ جواب بھی دے رہی تھی, آپا کلاسیکل دلہن بنی ہے اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی. کوئی چاچی, مامی, خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی, پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی, سلامی دیتی, تعریف کرتی یا جو بھی. سب ایسے تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے. اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا, گھیرے پہ کافی کام تھا, گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا تھا. نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا. آستین پورے تھے اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی. وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی. ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی. لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے. اگر خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ بھی نرم پڑ جاتے ہیں. البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے یہ کیا میک اپ تو چھپ گیا, خراب ہو گیا ہوگا تبھی یہ کیا, ناٹک ڈرامے. مگر وہ اب اس مقام پہ تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھیں. مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں. جہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا تھا, ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو. بس یہی ایک فکر ہے کہا اس نے. پھر وہ جلد ہی اٹھ گیا. اسے یوں مرکزی نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا, بدتمیز نہ ہو تو. وہ پھر خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بیٹھی اور واپس برائڈل روم آ گئی. یہ نتاشا کا دن تھا. اب نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی. خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی. ساڑی کی پشت پہ زبردستی اسے پلو ڈالا ہوا تھا, مگر وہ روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنسی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے. جہان بھائی کیا کہہ رہے ہیں, وہ ادھر آ جائیں. ثنا نے اس کو آواز دی. وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی, چونک کر پلٹی. کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا. ہاں بلا لو, وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے. اچھا ہے ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے. 2 دن سے تو وہ اچھا جہان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں. وہ اصل میں آنے کی اجازت لے رہی تھی. 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا. ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر
جہان اندر داخل ہوا، سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہے، کولیگ بھی ہے، ثانیہ۔ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ سی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے بمروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا، پھر ایک شاکی نظر جہان پہ ڈالی۔ وہ بس اس کے لیے اس کے پاس آیا تھا، بدتمیز، بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، ان کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ اچھا حماد نے ذکر نہیں کیا؟ ثانیہ نے جہان کو دیکھا، وہ جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً سے پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے لے گیا۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا، خیر ہم چلتے ہیں، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹا۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو۔ ہاں ٹھہرو تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے باہر نکل گئے۔ وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پہ بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹیسی نہیں ہوگی، پہلے سے وہ جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ یقین بھی آ رہا تھا۔ سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا بھی، مگر خیر وہ ساتھ تو تھے نا، آہستہ آہستہ وہ سب کی عادی ہو جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ذرا سی جھری کھلی تھی، وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنستے بولتے مہمان، رنگ، خوشبو سب نظر آ رہا تھا۔ اس کے تنیا صاحب ڈھیلے پڑ گئے، لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کلائی گھما کر دیکھی، بہارے کا نیکلیس بریسلیٹ کی صورت اس میں پہنا تھا، اور سائڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھول رہا تھا، سیاہ موتی۔ وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا، سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے۔ اگلا منظر، صبح کا دودھیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اسے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جالی سے روشنی اور ہوا اندر جھانکنے لگی، تازگی کا احساس۔ تبھی دیوار میں نصب اوون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا۔ وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا اور پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا۔ اسے چہرہ ذرا جھکا کر سانس اندر اتاری، خستہ اشتہا انگیز خوشبو۔ جہان کو پسند آئے گا، تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھائے گا، اور اس پہ بھی کئی دن ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر ان کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا 4 سال قبل ان کی شادی کے وقت تھا۔ 4 سال قبل۔ اس نے ٹرے اندر دکھیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہان آفس سے آ جائے گا تبھی وہ اسے نکالے گی۔ ساتھ ہی اسے پلٹ کر گھڑی دیکھی، ابھی اس کے آنے میں کافی وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے، اب کیا کرے۔ سمیر پھوپھو کے کسی پرانے دوست کی بیٹی کی شادی تھی، سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ بھی بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ خدیجہ کا کمرہ گو کے 7 والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی، کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپیٹ پہ بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے لگی تھی۔ خدیجہ ڈی جے ٹوڈے بلاکس ایک طرف تھے جڑے ہوئے، ایک طرف بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی۔ خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی تھی۔
پٹ کھول کر اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کے سوال پہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلیو لیس سرخ فراق میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کونی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی، جرابے بھی پنک، نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا، اسے لمبے بال پسند تھے، مگر صرف خدیجہ کے۔ خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔ گوری، گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں۔ وہ جہان کی ہی بیٹی تھی اور جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں، اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا۔ نتھنگ، خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی۔ اب اس نام کی اپنی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ، سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا، میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں۔ خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر صد شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، سو ان کے لیے وہ واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کا پٹ بند کرنے لگی، پھر یکایک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے چنبے سے اسے دیکھا، بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا وہ، اف! اسے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا، چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہان سے پوچھنا بیکار تھا، وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر رکھ نیچے جوڑ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی، ساتھ ہی وہ خدیجہ پہ گاہے بگاہی نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگی تھی۔ اتنی سی بچی میں تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پہ پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی اسکارف تو نہیں اڑا رہی نا، صرف آستین پوری پہناتی ہوں۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو، اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھی۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھی، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی۔ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی، وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھی کیچڑ میں بندھے، آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑے تھے، چہرہ ویسا ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، مگر خوبصورت کے بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک رات اس کے پوچھنے میں کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ سلک کر رہ گئی۔ اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہان، وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ تو اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی خدیجہ نے ابرو تن کر ناراضی سے بولی، نو حیا، وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کر دی؟ اور بس اس کی عادت خود بخود دم توڑ گئی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر اچنبا۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا، مگر یہ درخواست اسے دی ہی نہیں تھی۔ کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LLM کرے گی،
جہان ایسی باتوں میں دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو. تو کیا اس نے؟ پتہ نہیں. میل چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا. ریسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ بھی بند تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا. سچا موتی. بس کرو خدیجہ، اب کچھ کھا لو. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی. خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی. بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی. ایسے ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ. اور وہ بالکل شل رہ گئی. بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا. بس اب اور نہیں. بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح. خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پہ بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا تھا. اس نے نوٹ اتارا اور سیدھے ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اسے بے ساختہ گھڑی دیکھی. لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا. اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا. چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے. اسے جلدی سے بچے کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا. بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہاں کی خوشی امڑ آئی. وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی. جب تک حیا دروازہ کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے، اس کا عبایا گھسیٹتی، فرش پہ جھاڑو دیتی لا رہی تھی. تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب. اسے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا. محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے کتالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا. اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے. لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے؟ مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا. صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی. اف. آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ہوریار کے سیاب آیا ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اوپر آ کر دیکھا کونے والا میز خالی تھا. وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا. ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا. یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا. خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا. گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم. اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والیٹ میز پہ رکھتے ہوئے اسے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے. اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے. بابا، یو نو وٹ؟ خدیجہ چہک کر جلدی جلدی اسے کچھ بتانے لگی تھی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا. آدھی تو یقیناً حیا کی شکایت تھی. نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتے تھا. جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے. نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی. وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسنیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا. ہاں ہاں، بہت خاص بات ہے جیسے، اور وہ گھر پہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ فکرہ اسے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی. اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا. مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے، بریکٹ میں تھا یہ، کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں. یعنی کہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے. ہاں، حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا. زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی. میل چیک کی تم نے آج؟ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی. دل البتہ بہت اداس ہو گیا تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا.
گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا. خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی. زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی. خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی. ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے. وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈیکوڈ کر کے بولا تھا. مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا. جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی. وہ ذرا سا مسکرایا. میں تمہیں مس کروں گا مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا. بریکٹ کلوز. اچھا تو پھر یہ کہ اسے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا. میں ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے. تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ. یہاں پہ آ کر اسے مسکراہٹ دبائی. ہاں لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی. اچھا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی. ترکی کے ان 5 ماہ کی ذرا ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کر لو گے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. اس پہ سوچنا چاہیے مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے. اس سارے میں حیا پہلی دفعہ مسکرائی تھی. ہتھیلی ٹوڑی طرح رکھے وہ بہت مطمئن سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. ہم کیوں نہ اپنی جگہ سویپ کر لیں؟ مطلب؟ جہان الجھا. مطلب یہ کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے. اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے. اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں. اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی. حیا وہ جھنجھلایا تھا. خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی. وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی. ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی. وہ ذرا ناخوش سا لگ رہا تھا. چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آیا تھا. تبھی بولا اوکے ڈیل. مگر اسے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی. دیکھتے ہیں مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے. جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والیٹ کھولنے لگا. حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی. مصر، قاہرہ، یونیورسٹی. کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائے. کون جانے کہ عائشہ اور بہاری بھی مصر میں رہتی ہوں. کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو جبکہ بہاری ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو. جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی. مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو. کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا. مگر کون جانے. ختم شد. ناول کا اختتام ہو گیا اور بہت ہی اچھا اختتام. اچھی چیز کا اختتام ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہو اس کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. اچھی چیز کا اختتام ایسی ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں آخر میں بھی کچھ ایسا چھوڑ دو کہ بس بندہ اس پہ سوچتا رہے. اگر ان کی شادی پہ ہی بات ختم ہو جاتی تو میں اکثر موویز میں بھی دیکھتا ہوں ایسی چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی. تو یہ بہت ہی اچھا اینڈ تھا. خیر اس کے بعد نمرہ احمد نے مئی 2013 میں ایک پیغام لکھا ہے یعنی کہ ہمیں 6.5 سال ہو گئے اس کو پڑھنے میں. حرف آخر. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے اس کہانی کے اختتام پہ کرنا چاہتی ہوں. جنت کے پتے ایک فرضی کہانی ہے اور اسے فرضی سمجھ کر ہی پڑھا جائے. البتہ اس میں دکھائی گئی تمام جگہیں اور مکانات کے نام حقیقی ہیں سوائے بویوکدا ادالار کے ہوٹل گرینڈ کے. یہ میرا دیا گیا نام تھا اور میں نہیں جانتی کہ اس نام کا ہوٹل ادالار میں ہے بھی یا نہیں. یہاں مجھے ان صدور کے ذریعے سعدیہ اظہر اور ندا علی کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے جنہوں نے کانٹوں پہ چل کر موتی بننے والوں کے تصور کو خوبصورتی سے ٹائٹل میں مزین کیا. جنت کے پتے چونکہ درختوں کے پتوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے اس لیے میں ٹائٹل میں پتے نہیں دکھانا چاہتی.
علم و عرفان پبلشر کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ جنہوں نے میری بہت مدد و معاونت کی۔ اس کے علاوہ لیلہ خان اور جناح اور ہنا گلزار کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں میری بہت مدد کی۔ اللہ ان سب کو اچھا اجر دے۔ آخر میں جنت کے پتے کے فیس بک پیج کے ان ہزاروں ممبرز کا شکریہ جو ان 15 ماہ میرے ساتھ رہے جب تک یہ ناول شعاع میں چھپتا رہا، اور جن کے اظہاری تشکر کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے شفا خان اور سپورٹس گرلز، ظاہر سی بات ہے ان کا نام کچھ اور ہوگا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی موٹیویشن اور 2-3 اور لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے میں اس ناول کو اینڈ کر پایا ہوں، ورنہ میں اس کو ایپیسوڈ نمبر 16 پہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ جب تک میں اگلے ناول کا آغاز کرتا ہوں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز حالم کو اپنے دوستوں کے ساتھ ریکمینڈ کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکیں۔ اللہ حافظ۔